آج ہم جس صحابی کے بارے میں اور ان کی سیرت کے بارے میں آپ کو کچھ بتانا چاہتے ہیں، ان کا نام ہے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت صہیب رومی کے والد ابواللہ کے حاکم تھے، اور کسریٰ جو ایران کا بادشاہ تھا اس کے انڈر میں وہ کام کرتے تھے، اور بہت ہی شہزادے جیسی زندگی حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچپن میں گزر رہی تھی۔ ان کے والد محترم ایک بڑے حاکم تھے، بادشاہ کے انڈر میں تھے، پورے ایک شہر کے حاکم تھے، اور دریائے فرات کے کنارے ایک محل میں رہتے تھے، اور بہت ہی ناز و نعیم میں اور بہت عیش و آرام کے ساتھ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش ہو رہی۔ ایک دن حضرت صہیب اپنی والدہ کے ساتھ عراق کے ایک بازار میں گئے، اور وہاں پر رومیوں نے حملہ کر دیا، اور اس حملے میں ان لوگوں نے کئی لوگوں کو قید کیا، لوگوں کو لوٹا۔ اس حملے میں حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی والدہ کو اور ان کی پوری فیملی کو بھی رومیوں نے قید کر لیا اور غلام بنا لیا۔ اور وہ صہیب جو اب تک شہزادے جیسی زندگی گزار رہے تھے، اب اچانک وہ غلامی کی زندگی گزارنے لگے، اور ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک جگہ سے دوسری جگہ ان کو لوگ غلام بنا کر ادھر ادھر ان کو گھما رہے ہیں، اور وہ مختلف ملکوں اور مختلف شہروں کی وہ سیر کر رہے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شہر سے دوسرے شہر ہوتے ہوتے بالآخر وہ مکہ کی سرزمین پر پہنچ جاتے ہیں، اور عبداللہ ابن جدعان نام کا جو عرب کا اور مکے کا ایک مشہور انسان تھا، اور جو بہت شریف تھا، لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا، سخی تھا، اگرچہ وہ مشرک تھا، کافر تھا، لیکن نیک تھا، سخی تھا، اس نے حضرت صہیب کو خرید کر ان کو آزاد کر دیا، اور بعد میں دونوں ایک دوسرے کے حلیف بن گئے، اور صہیب رومی ان کے ساتھ مل کر تجارت کرنے لگے، اور مکے کے معزز تاجر پیشہ لوگوں میں ان کا شمار ہونے لگا۔ محترم ناظرین کرام، حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ جب غلامی کے دور سے گزر رہے تھے تو اس وقت اپنے کسی آقا کے ہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے، تو ایک عیسائی کاہن کی زبان سے انہوں نے ایک جملہ سنا تھا کہ وہ وقت قریب آ چکا ہے جب آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے، وہ نبی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کی تصدیق کرے گا، اور جو اس دنیا میں اللہ کا آخری نبی اور اللہ کا آخری رسول بن کر ظاہر ہوگا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل و دماغ میں کہیں نہ کہیں یہ بات گونج رہی تھی کہ وہ نبی کب آئے گا اور کہاں آئے گا۔ انہی دنوں میں اللہ نے اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا، اور آپ نے اللہ کے بندوں کو توحید کا پیغام دینا شروع کیا۔ محترم ناظرین کرام، پورے مکے میں اس بات کا چرچا ہونے لگا کہ محمد نے بتوں کی، لات اور منات کی، عزا کی اور حبل کی عبادت کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کا پیغام دینا شروع کیا ہے۔ یہ باتیں دھیرے دھیرے پہنچتے پہنچتے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں تک پہنچتی ہیں۔ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں، آپ کا میسج کیا ہے، آپ کا پیغام کیا ہے۔ حضرت صہیب سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، یہ کون سی دعوت ہے، یہ کون سا پیغام ہے، اور ان کا دل اور دماغ اندر سے پکار اٹھتا ہے، یہ دراصل توحید کی دعوت ہے، یہ اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی کی طرف لے جانے والی دعوت ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو اس دعوت کو لبیک کہنے سے روک نہیں پاتے ہیں، اور ایک دن حضرت صہیب دار ارقم کی طرف، جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو دین کی باتیں بتاتے ہیں، اسلام کی دعوت دیتے ہیں، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑتے ہیں۔ راستے میں ان کی ملاقات حضرت عمار سے ہوتی ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ابھی اسلام نہیں لائے ہیں۔ حضرت عمار ان سے پوچھتے ہیں تم کہاں جا رہے ہو؟ یہ کہتے ہیں کہ میں محمد رسول اللہ کے پاس جا رہا ہوں، میں اسلام قبول کرنے جا رہا ہوں، میں دین حق کو تسلیم کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت عمار کہتے ہیں تو پھر تم اکیلے نہیں ہو، اس دعوت پر میں بھی جا رہا ہوں۔ اور یہ دونوں شخصیتیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا کلمہ شہادت پڑھ کر اپنے آپ کو توحید اور رسالت کا اقرار کر لیتے ہیں، اور اسلام کے دامن میں چلے آتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، یہ ہیں حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اسلام قبول کرنے میں ذرا سی بھی ہچک یا ذرا سی بھی اپنے اندر کسی قسم کی ٹال مٹول یا تاخیر نہیں کرتے۔ جیسے ہی ان کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام کا پیغام، اسلام کی دعوت حق کی دعوت ہے، وہ اسے فوراً تسلیم کر لیتے ہیں۔